آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کو دیکھا اور اس جنت کے اندر سب سے زیادہ لوگ میں نے فقیر دیکھے، فقر و فاقے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ غنی ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل امیری دل کی امیری ہے اور اصل غریبی دل کی غریبی ہے۔ بندے کے پاس مال ہو لیکن اس کا دل صاف نہ ہو خرچ کرنے میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا خرچ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اور اس کا وہ مال اسے فائدہ ہی نہیں دے گا۔ مال نہیں ہے، غربت ہے، فقیری ہے، مال تھوڑا ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرے بندے کے پاس مال بھی تھوڑا ہے، قناعت کر کے گزارا کر کے پھر بھی میری راہ میں دے رہا ہے۔ یا میرا بندہ اتنا محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں پھر بھی سوال نہیں کر رہا، ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جو فقراء ہیں یہ جنت میں، یہ جو مہاجر ہیں یہ جنت میں امیروں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ اس کی کیا تصریح ہے؟ کیا مطلب 40 سال پہلے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان کو بتا دیں کہ یہ فاقے کرنے والے ہیں، تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، سوال نہ کرنے والے ہیں، ضرورت ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ ادا تو اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجبور بھی ہے، محتاج بھی ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، پھر بھی سوال نہیں کر رہا، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے۔ وجوہات ہیں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کیا تھی؟ تو آج مومن کی بھی وہی خواہش ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی، ہر موحد کی، ہر مومن کی، ہر کلمہ گو کی یہ خواہش ہونی چاہیے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیں، دنیا میں آپ کو مال و مال کر دیں، لیکن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ 3 باتیں، یہ 3 دعائیں آپ یاد رکھیں، ہمیشہ ہر وقت یہ پڑھا کریں۔ یہ 3 الفاظ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، کہنے میں آسان ہیں، اور ان سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موت کا ذکر کیا تو موت نے ہر کسی کو آنا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں نا جی، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین رکھنا، وَأَمِتْنِي مسکینا، مجھے موت آئے تو مسکینی والی موت ہو، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ کل قیامت کے دن میرا جو محشر کا دن ہے، میرا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مسکین کے ساتھ۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ کے نبی کو مسکینی پسند تھی، تو آج ہمیں بھی مسکینی پسند ہونی چاہیے۔ ذرات ذی وقار، اور یہی ایک بندہ سوال نہیں کرتا، اس کی ضرورت ہے، وہ اس وقت اس کے لیے بہت ہی اشد ضرورت ہے، لیکن پھر بھی سوال نہیں کرتا، سمجھ لیں وہ بندہ اللہ کے ہاں بڑا ہی معزز ہے۔
سوال نہ کرنا معزز ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے سوال کر لیا تو اس پر تان و تشریح بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اگر سائل آ جائے نا سوال کرنے والا تو اس کو آپ جھنکا نہ کریں، امت کو بتا دیں، پیشہ ور بھی کیوں نہیں آپ اسے نہ دیں۔ ہو سکتا ہے وہ بات جو آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں اللہ کو ناپسند ہو، اس لیے آپ نے اگر کسی کو دینا ہے تو خوبصورت انداز میں دیں، کسی کو نہیں دینا تو اس کی دل آزاری نہ کی جائے، تکلیف والے الفاظ نہ بولے جائیں۔ ہاں اسے اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں، احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں، یہ مومن کا شعار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔